إذا غزبني لفجا باندي فرخا خطا نظرمی گزار درویشانو دنیا کی داسی گرم بازار نشتا لگا ابھی دو منظر انشاءاللہ پشتوں میں سید علی شاہ المعروف پیر بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مدار سے خلچے بدا امید لبخندہ پیر بابا بلبل دمعرفت میں کشیدہ پیر بابا پیر بابا پیر بابا پیر بابا
حضرت علامہ مولانا منظور احمد اختر القادری محمد برکات ملائیہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی اس کورس کی بابرکت محفل سے خطاب فرمائیں، اپنے نورانی علمی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ تمام شائقین سے درخواست کروں گا کہ نعروں کے ساتھ علامہ صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه يا شفيع المذنبين الہی دے زبان مجھ کو مدحا سرائی کے لیے کیونکہ میں نے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے مدینہ کے گدا کر دنیا کے امامت سر بدل دیتی ہے تقدیر محمد کے غلام سر نہ دولت نظر مانگتے ہیں یا اللہ نہ دولت نظر مانگتے ہیں مدینے میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں الہی مدینہ مقام ہو جائے الہی مدینہ مقام ہو جائے در رسول پر قصہ تمام ہو جائے حمد و صلاۃ و سلام کے بعد
میرے والد کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو سن کر، مجھے سنا کر، اس پر عمل کر کے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عباس رضا بارہویں امیر جماعت اہل سنت کے ماڑی ٹاؤن اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کے بدلے میں ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بیان سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھائی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کرسیوں پر تشریف رکھیں، ادھر ادھر آنا بند کر دیں۔ اگر وہ آتے رہے جاتے رہے تو محفل کا تقدس نہیں رہے گا اور آپ حضرات بھی کبھی میری طرف توجہ رکھیں گے، کبھی ان کی طرف، وہ آنا جانا بند کر دیں تاکہ اچھے طریقے سے ذکر پاک ہو سکے۔ آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ آج کی یہ محفل جو ہے یہ ہے اور شریف کے سلسلہ اور اس میں اللہ کے پیارے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی ہے اور ان کے ساتھ حضرت پیر دادا محبوب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیعت شامل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اور اس کے متعلق کچھ عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ خواجہ صاحب کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ آپ حضرات شوق اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہم عرس مناتے ہیں یا 11ویں شریف مناتے ہیں یا 12ویں شریف مناتے ہیں، ان تمام چیزوں کا نام ہے ایصال ثواب۔ کیا نام ہے؟ تھوڑا اونچی بات سے، ایصال ثواب۔ یہ کون سا کام ہے؟ میں عرس جو ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت کروں گا تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ پہلے یہ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ خواجہ صاحب کا ذکر ہوگا۔ جو آیات مبارکہ پڑھیے، اللہ شاہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
زور سے پڑھ دیا کریں سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو میں آپ کا کتنا بڑا فائدہ کر رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے جنت میں تو درخت لگاتے رہیں۔ اس جواب سے پڑھ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ جو باغ میں ہے وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے با ایمان چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی، لفظی ترجمہ۔ اب سنیے، اور سو 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف ہو، اس کے اجزاء ہیں 4۔ بولو کتنے؟ 4۔ پہلا اجزاء یہ ہے کہ ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور مجمع آ جاتا ہے تو اس میں ہم دوسرا اجزاء جو ہے اس میں اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا اجزاء یہ ہے کہ ہم آخر میں مٹھائی یا تبرک وغیرہ رکھ کر اس پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ چوتھا اجزاء یہ ہے کہ ہم ہر سال یا ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، ہر سال 12ویں مناتے ہیں، اور ہر سال ہم عرس مناتے ہیں، یعنی بار بار عرس مناتے ہیں۔ یہ 4 اجزاء ہیں، انشاءاللہ قرآن حدیث سے ثابت کیے جائیں گے۔ اب ہماری سعادت کہ اسی دوران حضرت علامہ مولانا حافظ محمود صاحب بھی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ عرس شریف کے 4 اجزاء ہیں۔ پہلا اجزاء ہے مجمع اکٹھا کرنا، دوسرا ہے اللہ والے، پہلا ہے مجمع اکٹھا کرنا۔ جب مجمع آ جاتا ہے تو ہم اس میں اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یہ کنز المال میں موجود ہے۔ کنز المال لکھی علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابھی ہوں گی، میرے ماں باپ آپ کے مبارک قدموں پر قربان ہو جائیں۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں بہتر اور افضل کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تو ہی سب سے بہتر ہے۔ یہی خواب ان کے مرید کو آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کے امتی ہیں ان میں بہتر اور افضل کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے استاد علی متقی ہندی ہیں۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی اور صبح کی نماز کے بعد خیال آیا کہ استاد صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور یہ پیارا پیارا خواب سناؤں۔ جب میں یہ خواب سناؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ استاد صاحب کی بارگاہ میں خواب سنانے کے لیے جا رہے تھے تو استاد صاحب نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ رات والا خواب بیان نہ کرنا، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ان کے جسم مبارک پر ایک پاؤ گوشت نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام کنز المال ہے۔ 46,630 حدیثیں اس میں موجود ہیں اور اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، بلکہ یہ حدیث کنز المال
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नत के बाग से गुजरो तो फल खा लिया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के फल क्या है? फरमाया, काला ईला का जिक्र, जहाँ लोग जमा होकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी पाक ने फरमाया वो जन्नत के बाग है। वो क्या है? वो जन्नत के जहाँ लोग जमा होकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो क्या है? जन्नत के अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे। हूँ मैं जब मैं गुम हुआ, हूँ मैं जब मैं गुम हुआ तो नजर आया मुझे। तो जहाँ मजमा लगा हुआ होता है, जहाँ लोग मजमा बनाकर इज्तिमा बनाकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, नबी पाक ने फरमाया वो जन्नत के बाग हैं। बोलो वो क्या है? एक हदीस, दो हदीस है। अब तीसरी हदीस ये तारीख बगदाद में है, और जिन्होंने तारीख बगदाद लिखी उनका तारुफ ये है कि उनकी वफात के बाद किसी ने उनको देखा कि वो अपने शागिर्दों को तारीख बगदाद पढ़ा रहे हैं, और उनकी दाईं तरफ एक हस्ती बैठी हुई है जो पहचानने में नहीं आती। उनसे पूछा गया कि आपके दाईं तरफ कौन बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से बगदाद में तारीख बगदाद सुनने के लिए तशरीफ ले आए हैं। उसमें हदीस पाक लिखी हुई है कि जब कोई कौम एक जगह जमा होती है और उनका मकसद ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, आसमान से निदा आती है कि खड़े हो जाओ, मैंने तुम सबको बख्श दिया है, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया है, बल्कि जितने भी तुम्हारे गुनाह थे उतना ही तुम्हारे नाम अमाल में नेकियां लिख दी हैं। ये कितनी हदीस हो गई भाई? थोड़ा ऊंची आवाज से बोलिए। तीन। बोलो कितनी? तीन। अब चौथी हदीस ये हिलियतुल औलिया में है। इसके मुसन्निफ हाफिज अबू नुआइम है, और ये हाफिजुल हदीस है। हाफिजुल हदीस उनको कहा जाता है जिनको कम अज कम न हो तो मेरी बीवी को तलाक। ये खबर उनके पास पहुंची, उन्होंने कहा कि जाओ उनको कह दो कि वो अपनी बीवी को अपने पास रखे, मुझे 1 लाख से ज्यादा हदीस जुबानी याद है। उन्होंने हिलियतुल औलिया में लिखा, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सहाबा इकराम एक जगह जमा हो रहे हैं और जमा होकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मीठे मदनी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब सहाबा ने हुजूर को देखा तो अल्लाह अल्लाह का जिक्र बंद कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा आप क्या कर रहे थे? आज क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा तुम जब अल्लाह का जिक्र कर रहे थे मैंने देखा तुम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी शामिल हो जाऊं ताकि मुझ पर भी अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाए। कितनी हदीसें होंगी भाई? 4। अब 5वीं हदीस ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सहाबा इकराम एक जगह जमा होकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आप उनके पास तशरीफ ले गए। फरमाया क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया इसलिए जमा हुए हो? हाँ या अमीर मोमिनीन, हम इसलिए जमा हुए हैं। आपने फरमाया तुम कसम खाते हो? उन्होंने कहा हाँ हम कसम खाते हैं।
ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قسم اس لیے یاد نہیں دلائی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، نہیں ایسے ہی واقعہ نبی کریم علیہ السلام